السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس کو سلسلہ وار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا۔ محترم سامعین، جس دین کو میں اور آپ اور ہم سب ماننے والے ہیں، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین ہم کو آپس میں محبت اور پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، نیکی اور حسن سلوک کا علم بردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سلسلے میں بہت رہنمائی کی ہے۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دے، بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کے لیے نصیحت کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ، کہ جب وہ اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، کہ جب وہ اس کا انتقال ہو جائے، جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حقوق بتائے ہیں۔ مریض اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے، اس سے ملاقات کی جائے، کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھے، کوئی اس سے باتیں کرے، کوئی کیا اس کا حال پوچھے، اس کی تیمارداری کرے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کو چاہیے، جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اپنے کوئی بیمار ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ مریض کی جو عیادت جو کرنا ہے یہ تو سنت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیادت کرنے والے کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یعنی جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کا، تیمارداری کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ وہ اللہ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ یہ عمل اگر وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کا اجر دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے دریافت کیا، جس کو آپ صحیح مسلم میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کہ تم میں کا کون ہے جو آج اس حالت میں صبح کیا ہے کہ وہ روزے سے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قال ابو بکر انا، کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فمن تبع منکم جنازہ، کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی، اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی؟ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا، کہ میں نے اللہ کے رسول میں نے جنازے میں بھی شرکت کی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ کس نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں جواب دیا کہ انا، کہ اے اللہ کے رسول میں نے آج یہ بھی نیک کام کیا ہے۔ فقال من عاد منکم اليوم مریضا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کون ہے جو آج مریض کی عیادت کیا ہے، مریض کی تیمارداری کی ہے، اس کا حال دریافت کیا ہے؟ تو قال ابو بکر انا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، کہ جو چیزیں جس شخص میں یہ ساری خوبیاں جو جمع ہو جائے انشاءاللہ وہ یقیناً
جنت میں جائے گا۔ تو محترم سامعین، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ان خوبیوں میں دیکھیے سوائے روزے کے باقی ساری خوبیاں اخلاق حسنہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مریض کی عیادت کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، دوسرا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم کو اس بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابی فاقتہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو ہم حسن بن علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ تو وہ بھی چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ فوجدنا عنده ابا موسیٰ الاشعری، تو ہم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اَأَيْدًا جِئْتَ یا ابا موسیٰ، کیا آپ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں اے ابی موسیٰ، یا زیارت کرنے کے لیے یہیں سے گزر رہے تھے اور آپ حال چال پوچھنے کے لیے آئے، یا آپ خاص عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لا بل عائدن، میں عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں تو میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے ما من مسلم یعود مسلم غدوة الا صلی اللہ علیہ 70,000 ملک، کہ جو کوئی صبح کے وقت کسی مسلم بھائی کی عیادت کرتا ہے بیمار ہونے کی حالت میں، تو فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اگر وہ شام کے وقت کیا ہے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتی يُصْبِحَ، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، اور آگے وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغیچہ ہوگا، ایک باغ ہوگا۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، بیمار کی عیادت کے جو فضائل ہیں اس میں سے ایک ہے کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے زائر کے اوپر، جو عیادت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اس کے لیے مغفرت ہے۔ جیسا کہ ہم کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من عاد مریضا قاض فی الرحمہ، جو کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یعنی رحمت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی۔ حتی اذا قعد استقر فیہا، یہاں تک کہ وہ مریض کے پاس بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے جو مروان ابن ابی داود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے بیمار ہونے کی خبر سنا اور ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو حمزہ، کہ میرا گھر بہت دور ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بار بار عیادت کے لیے آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بار بار عیادت کرنے کے لیے آئیں، لیکن ہمارا گھر دور ہے، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ایما رجل یعود مریضا، کہ اگر کوئی شخص جو مریض کی عیادت کرتا ہے، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے، فإنما يخوض في الرحمة، تو وہ رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ فإذا قعد عند المریض غمرته الرحمة، کہ جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا قال قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هذا للصحيح الذي يعوده المریض، کیا یہ اس کے لیے ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے، وہ مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے، فالمریض ما له، تو مریض کے لیے کیا ثواب ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحط عنہ ذنوبہ،
کہ اس سے کیا ہے، اس کے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کتنی بڑی فضیلت ہے، سوچئے کہ ایک بیمار کی عیادت جو ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر جب جاتے ہیں مجھ سے اس کا حال چال دریافت کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، مغفرت بھی ہوتی ہے، اور بیمار کے لیے یہ تو تیمارداری کرنے والے زائر کے لیے یا عیادت کرنے والے کے لیے ہے، اور بیمار کرنے والے کے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھی فضیلت جو ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، بہت ہی خوشبختی کی علامت ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک باغ اس کے لیے متعین فرماتے ہیں۔ ہم کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، بے شک ایک مسلمان جب دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پر عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو وہ جنت کے کیا ہے باغیچے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں بھی ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا عاد المسلم اخاه او زاره قال الله عز وجل طبت وتاب ممشاك وتبوعت في الجنة منزلا، رواه البخاری فی ادب المفرد۔ تو محترم سامعین یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کرتا ہے یا زیارت کرتا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس کا آنا اس کا جانا مبارک ہو، اس کا آنا جانا یعنی پاک ہو، یعنی اس کا مبارک ہو اس کا جو تشریف لانا ہے، اور تبوأت فی الجنت منزلہ، تو اس نے کیا ہے کہ تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ سوچیے آپ کہ مریض کی عیادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کا آنا جانا بھی مبارک ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، مضمون ہی میرا یہ ہے کہ مریض کی عیادت ہی معمولی فعل نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ جب مریض کی عیادت ہم کرتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمارا بھائی بیمار ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دی ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر ہم کرتے ہیں۔ ہم کو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ام المؤمنین کہ مجھے ایک بیماری ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کیا تمہاری بیماری کیا ہے؟ انہوں نے کہا خصوہ یعنی دل کی سختی۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمہاری کیا ہی بری بیماری ہے، تمہارا علاج یہ ہے کہ تم مریضوں کی کیا کرو، عیادت کرو، اور جنازے میں جب کسی کا انتقال ہو گئے تو جنازے میں شرکت کیا کرو، اور موت کو یاد کیا کرو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ بیمار جب آپ عیادت کریں گے تو آپ جا کر دیکھیں کیسے کیسے بیمار ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، آپ کا دل نرم ہوگا، اس سے اللہ رب العالمین کی یاد آئے گی، آپ گناہوں سے بچیں گے، نیک کام کرنے کی طرف آپ رغبت پیدا ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی طرف اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کا ساتھی بیمار ہے تو آپ فوری اس کی عیادت کے لیے جاتے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت کو جاتے۔ ہم کو اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی تھا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کر دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر پہنچے اور تشریف لے جاتے۔ اس کی کیا ہی خوش قسمتی دیکھیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لا رہے ہیں، اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی بیماری کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بالکل آخری وقت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ لڑکے نے اپنی جو والد جو اس کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے تھے مڑ کر دیکھا، تو والد نے کہا کہ جیسا کہ وہ اس کا اشارہ یہ تھا کہ والد سے اجازت طلب کر رہا ہے، تو والد نے کیا کہا، اطیع ابا القاسم، کہ تم
ابو القاسم کی بات مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. تو بیٹے نے، وہ یہودی جو لڑکا تھا، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا ہے اور کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مصروف، آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑے ہی مصروف، لیکن آپ ان مصروفیات کو چھوڑ کر ایک غیر مسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فعل ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس مریض کی عیادت کی عادت بنائیں. جب کبھی خبر ملے جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اسلام میں عیادت کی اہمیت کیا ہے. غیر مسلم بھی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، ہمارا کاروباری ہے، اور ہمارے سے کیا ہے رابطہ رکھنے والا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اگر خبر ملے کہ وہ بیمار ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کی اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اور جب جائیں تو اس کو اس کے تعلق سے چند آداب بھی بتائے گئے ہیں، مریض کی عیادت کے آداب، تو ہم کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ان آداب میں سے ایک ہے کہ آپ مناسب وقت پر تشریف لے کے جائیں. آج کل دواخانے کے جو حالات ہیں اس میں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وزٹنگ ہاورس ہوتے ہیں، اوقات متعین ہوتے ہیں. وہاں تو آج کل انتظامیہ کی طرف سے، ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے سختی برتی جاتی ہے. لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کوئی گھر پر بیمار ہے، فلاں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مناسب وقت پر تشریف لے جائیں. کئی مریض آرام تو نہیں کر رہا ہے، کیا یہ وقت جانا مناسب ہے یا نہیں، اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھنے میں بعد آتا ہے کہ کسی کا آپریشن ہو گیا ہے، وہ ICU میں ہیں، فلاں ہیں، بار بار تشریف لے جاتے ہیں، جس سے بتایا جاتا ہے کہ مریض ہی کو اس سے نقصان، خود کو بھی نقصان ہوتا ہے، مریض کو بھی نقصان ہوتا ہے. بلکہ ہم کو چاہیے کہ بہت ہی مناسب وقت پر تشریف لے کر جائیں. بعض دیکھیں کہ آپ کافی بیمار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ مریض کی عیادت جب تھوڑا سا افاقہ ہو جائے تو کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم کو ابن ماجہ میں ایک حدیث بھی ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعود مریضا الا بعد الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے، معلوم ہوتا کافی بیمار ہیں تو تھوڑا افاقہ ہونے یعنی 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. جو اگر چھوٹا موٹا ہے تو آپ لے کر جا سکتے ہیں، لیکن مناسب وقت پر لے جائیں. ایسا نہ ہو کہ مریض سو رہے ہوں، مریض دوسری کام میں مشغول ہو رہے ہوں. اس سلسلے میں ہم کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ مریضوں کی طرف عیادت کرنے والے جو آتے ہیں ان میں یعنی بہت ہی برے جو ہیں وہ عیادت کے لیے آتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جو لوگ غیر مناسب وقت پر تشریف لاتے ہیں اور مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھ کر باتیں، یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دوسرے جو آداب بتائے گئے یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو اس کا حال چال دریافت کریں. اس کا حال کیسا، آپ نے آج صبح کیسے کی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کل شام میں آپ کی صحت کیسی تھی. اس سے آپ شام میں گئے تو صبح کا حال پوچھیں، صبح گئے تو شام میں حال، یعنی اس کو اطمینان دلائیں، اس کو ایسا محسوس ماشاء اللہ آپ حشاش بشاش دکھ رہے ہیں، آپ کی صحت بہتر معلوم ہو رہی ہے، آپ کیسے ہیں، کیا ہے. تیسری جو آداب میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو مریض کے پاس جائیں تو دعا، اس کے لیے دعا کریں. اس کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو آداب سکھایا اس میں یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جا کر رقیہ کریں، دعا کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کرتے ہیں کہ کان اذا دخل المریض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس داخل ہوتے تو کیا کہتے؟ اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت اشفی شفاء لا یغادر سقما. الفاظ مختلف ہیں بعض روایتوں میں، لیکن یہ جو روایت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اور امام نسائی نے سنن نسائی میں ذکر کیے ہیں، یہ الفاظ ذکر کیے ہیں. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گیا. مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو میں عیادت کے لیے گیا. جب گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی سخت تکلیف میں ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا کہ اس تکلیف کی شدت کیا ہے. پھر میں شام کے وقت داخل ہوا تو ایک صبح گئے تھے، پھر شام میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون یعنی سکون کی حالت میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شدت تھی، تکلیف تھی، الحمدللہ اس سے آرام ہو چکا تھا.
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں صبح آیا آپ کے پاس اور دیکھا کہ آپ بہت ہی شدید تکلیف میں تھے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس تکلیف کی شدت کیا ہے، لیکن میں شام میں آیا آپ کے پاس ابھی عیادت کے لیے تو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ بہت ہی پرسکون اور اچھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سامت کہ اے عبداللہ ابن عبیدہ ابن سامت ان جبریل رقانی برقیۃ بریت علی برت، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے رقیہ کیا، جس سے میں الحمدللہ وہ رقیہ کی برکت سے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دے دیا ہے۔ کیا میں وہ چیزیں تم کو نہ سکھاؤں؟ الا اعلمها کیا ہے، الا اعلمکھا، کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کیا ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک من حاسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیک، کہ یہاں یہ حدیث ہم کو بتائی گئی ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو مریض کو یہ دعا پڑھیں۔ یہاں بھی الفاظ الگ الگ ہیں دوسرے احادیث میں، لیکن یہ سنن نسائی اور سنن مسند احمد میں ہم کو یہ روایت ملتی ہے کہ بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من حسد کل حاسد وعین بسم اللہ یشفیک۔ ہم کو یہ جب مریض کے پاس جائیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اور ہم کو ایک دعا ملتی ہے جو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یعود لم يحضر اجلہ فیقول 7 مرات، کہ تم جب اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ تو جب دیکھو کہ اس کو ابھی موت کا وقت اس کا نہیں آیا ہے، یعنی وہ صحت ہے، اتنا زیادہ سخت بیمار نہیں ہے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ مرض الموت میں نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ کیا کہے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے کیا ہے اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو یہ بھی دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ مریض کو خود ہم نصیحت کریں، مریض کو کہیں کہ آپ خود دعا کریں اپنے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ہم کو ایک حدیث ملتی ہے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے جسم میں شدید تکلیف کی شکایت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو جہاں درد محسوس ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات کہو، اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر۔ دوسری روایت اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر، اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب صحیح مسلم میں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے پاس جا کر کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو ہم کو بھی جب مریض کے پاس جائیں تو ہم کو بھی کہنا چاہیے کہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جب مریض کے پاس آپ بیٹھے تو بیماری پر اس کو یہ تلقین کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ اجر دے گا اور آپ کے گناہوں کو کیا اس سے مٹا دے گا یہ مرض، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم بندے مومن کو ہم آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم بے شک ہم تم کو آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان کو کوئی چیز مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے کیا ہے، ان پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہی لوگ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوك يشاككها الا كفر الله بها من خطاياه،
تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندے مسلم کو اگر کوئی غضن پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی ملال ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ اس کے پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائی۔ تو یہ مریض کو ہم دلاسا دیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ اس کا کفارہ بنا دے گا۔ پانچویں جو چیز آداب بتائے گئے، جب آپ مریض کے پاس جائیں تو آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں اس کے پاس یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ ہم کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ مریض کے پاس، اس کے ساتھ پریشان کرنے والی، مایوس کرنے والی، تکلیف دینے والی باتیں اس کے سامنے نہ کریں، بلکہ اس کے لیے تسلی دیں، اس کو کیا ہے احساس دلائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا عاجلہ و کاملہ دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی صحت بحال ہو رہی ہے، ہم کو بہتر محسوس ہو رہے ہیں آپ اس طریقے کے کلمات جو جس سے اس کو ایک تسلی ہو، وہ کلمات اس کے سامنے رکھے جائیں۔ بعض لوگ مریض کے پاس بیٹھ جاتے ہیں میرے بھائی، ایسے بیٹھتے ہیں کہ یہاں وہاں کی کہانیاں سنانے شروع کر دیتے ہیں، اور کیا ہے ادھر ادھر کے قصے ذکر کرتے ہیں، جس سے مریض کیا ہے کیونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ جائیے، لیکن بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خاص طور پہ عام زیارت کے بارے میں بھی، یا ابا ذر غبا تزدد حبا، کہ اے ابو ذر ایک دن آڑ چھوڑ کر جایا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بار بار جانے سے آپ کیا ہے کوئی بھی شخص جو ملاقات جو ہوتی ہے اتنی محبت نہیں رہتی ہے، لیکن آپ ذرا ٹھہر کر ملاقات کریں، جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ تعلقات رکھیں، تو اس میں کیا ہے محبت بھی زیادہ باقی رہتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ آئیے، آپ ہمارے پاس کافی دن ہو گئے۔ یہ اس طریقے کا جو ہے محبت کی علامت ہے، اور محبت اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ چھٹا جو ادب ہے وہ بتایا گیا کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو سوالات زیادہ نہ کریں کہ آپ کیسے مریض ہوئے، کیا چیز آپ کیسا شروع ہوئی بیماری آپ کی، یہ فلاں ہوا، یہ فلاں ہوا، اچھا یہ ہوا آپ کے پاس، ایسا یعنی زیادہ سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے مریض اکتا بھی جاتا ہے، اور اس کو جا کر یہ نہ کہیں کہ ارے یہ بیماری میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، اس بیماری میں تو کئی لوگ چلے گئے ہیں، ایسی بیماری آپ کے پاس آئی ہے کہ کافی لوگ کیا ہے بہت کم لوگ اس سے شفا پاتے ہیں، بہت ہی کٹھن بیماری ہے فلاں فلاں، یعنی اس کو نا امید نہ کریں مریض کو جا کر۔ حضرت یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بیمار تھے، تو ایک شخص ان کے پاس عیادت کے لیے آیا، اور آ کر ان سے بیماری کی علت دریافت کرنے لگا کہ آپ کیا بیمار ہیں فلاں ہیں۔ پھر اس نے اچانک کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کہ یہ ایسی بیماری ہے بہت ہی کم لوگ اس میں شفا پاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ بیماری سے پہلے فلاں کو لاحق ہوئی، وہ فلاں چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کو لاحق ہوئی، فلاں چلے گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو نصیحت کی کہ اذا عدت مریضا فلا تنعی، کیا ہے اذا عدت مریضا فلا تنعی الیہ الموت، کہ جب تم مریض کی عیادت کرو تو یعنی جو انتقال کر چکے ہیں، جن کے وفات پا چکے ہیں، ان کی خبریں مت دیا کرو۔ وَإِذَا خَرَجْتَ عَنَّا فَلَا تَعُدْ إِلَيْنَا، پھر آپ نے کہا کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ تو پھر ہماری زیارت کرنے مت آنا، کیونکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کے آپ اچھی بات کریں، یہ کہیں کہ یہ معمولی بیماری ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ رب العالمین ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، عافیت دے گا اللہ سے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین سے نا امیدی بھی کفر ہے، تو ہم کو چاہیے کہ امید دلائیں اللہ رب العالمین۔ کینسر کے مریض دیکھیے اتنا مرض ان کا آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو شفا دے دیتا ہے، وہ لوٹ کر آتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مریض کو جب جائیں عیادت کے لیے تو نا امید نہ کریں۔ جب آپ دواخانے میں جائیں تو دیکھیں کہ آس پاس بھی اگر کوئی مریض ہیں تو ان کی بھی عیادت کر لیں، ان کو بھی سلام کریں، ان کا بھی حال پوچھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور کیا ہو سکا تو ان کے لیے کچھ یعنی ان کے لیے جو ہو سکتا ہے پھل اور کچھ چیزیں جو ان کے لیے کام آ سکتی ہیں وہ لے کر جائیں۔ اس سلسلے میں ہم کو اسلام نے بہترین رہنمائی کی ہے۔ اور محترم سامعین، جو آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کراؤں وہ یہ ہے کہ ہم کو ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھے تو یہ دعا پڑھ لے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی اور بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور یہ دعا وہ آہستہ پڑھ لے، مریض کے سامنے نہ پڑھے،
کہ اس میں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے اللہ رب العالمین نے مجھے محفوظ رکھا ہے، جو کیا ہے میرے بھائی کو جس سے اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ تو محترم سامعین، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ چند آداب ہیں اور یہ اس کی فضیلت ہے مریض کی عیادت کرنے کی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب ہم کو معلوم ہو کہ کوئی بیمار ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بیمار کی عیادت کریں، مریض کی تیمارداری کریں اور ان آداب کا خیال رکھیں۔ بہت ساری فضیلتیں اور بھی بیان کی گئی ہیں، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ زیادہ پورے تمام فضیلتیں یہاں بیان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت کا مستحق بنائیں اور ہم کو تمام منزلیں آسان فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جب تک رکھے اسلام پر رکھے، خاتمہ بالخیر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔